السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، سیرت کے سبق میں ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق شریفانہ پڑھ رہے تھے۔ اسی سے یہاں تک ہم نے پڑھ لیا تھا گزشتہ سبق میں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہے امیر آدمی دعوت دیتا یا کوئی غریب دیتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت قبول فرماتے اور اس کے یہاں تشریف لے جاتے تھے۔ یہیں سے آج کے سبق میں ہم آگے چلاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی غریب کو اس کے فقر کی وجہ سے حقیر نہ جانتے تھے اور کسی بڑے سے بڑے بادشاہ سے اس کے ملک کی وجہ سے مرعوب نہ ہوتے تھے، متاثر نہ ہوتے تھے۔ اپنے پیچھے اپنے غلام وغیرہ کو سوار کر لیتے تھے، موٹے کپڑے پہنتے تھے اور گانٹھے ہوئے جوتے پہن لیتے تھے۔ سفید کپڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ پسند تھے۔ کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے اور بیکار باتوں سے اجتناب فرماتے تھے۔ نماز کو طویل اور خطبہ مختصر پڑھتے تھے۔ غلاموں اور مفلس لوگوں کے ساتھ چلنے پھرنے سے پرہیز نہ فرماتے تھے۔ کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنسی اور خوش طبعی بھی فرما لیتے تھے، لیکن اس وقت بھی واقعہ کے خلاف نہ بولتے تھے بلکہ سچ ہوتا تھا۔ تمام انسانوں سے زیادہ خندہ پیشانی اور خوش اخلاق تھے۔ عذر خواہ کا عذر قبول فرما لیتے تھے۔ جو عذر پیش کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا عذر قبول فرما لیتے تھے۔ حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق قرآن مجید تھا، یعنی جس چیز کو قرآن پسند کرتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پسند فرماتے تھے، اور جس چیز کو قرآن پسند نہ کرتا تھا اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ناپسند فرماتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو سے بہتر کوئی خوشبو نہیں سونگھی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا بیان ہے کہ دنیاوی بادشاہ جب کسی کو اپنی طرف سے کسی صوبہ کا عامل یعنی گورنر بنا کر بھیجتے ہیں تو اس کے ساتھ کچھ نشانیاں دی جاتی ہیں۔ فوج اور وہ اختیارات جن کو عام رعایا نافذ نہیں کر سکتی، اسی طرح اللہ رب العزت نے جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول دنیا میں مبعوث فرمائے تو ان کے ساتھ صدق، دیانت، حسن خلق اور جملہ کمالات بشریہ کی نشانیوں کے ساتھ ساتھ ایک قوت قاہرہ بھی ہوتی ہے جس کے ذریعے سے معاندین کی گردنیں جھک جاتی ہیں جو مخالفین ہوتے ہیں۔ اسی قوت قاہرہ اور فوق العادت اختیارات کا نام معجزات اور خرق عادت ہے۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات تعداد اور کیفیت کے لحاظ سے بھی تمام انبیاء سابقین سے افضل ہیں اور زائد ہیں۔ پہلے انبیاء علیہم السلام کے معجزات ان کی مقدس ہستیوں تک محدود تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ قرآن آج بھی ہر مسلم کے ہاتھ میں ہے، جس کے مقابلے میں دنیا کی ساری قومیں اور جن و انس عاجز ہیں۔ اس کے علاوہ چاند کے 2 ٹکڑے کر دینا، انگلیوں سے پانی جاری ہونا، کنکریوں کا تسبیح پڑھنا، لکڑی کے ستون کا رونا، درختوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرنا، درختوں کا بلانا اور ان کا آ جانا، ہزاروں پیشین گوئیوں کا آفتاب کی طرح صادق ہونا، وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہزاروں معجزات ہیں جو نہ صرف آیات اور صحیح احادیث میں وارد ہیں بلکہ کفار کی شہادت سے بھی ثابت ہیں، جن کو علماء متقدمین اور متاخرین نے مستقل تصنیفوں میں ثابت کیا ہے۔ تو عزیز طلباء، ہماری سیرت کا یہ آج آخری سبق ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور تمام انبیاء کرام علیہم السلام کے جو بتائے ہوئے عظیم اسباق ہیں ان پر اللہ ہمیں عمل کرنے والا بنائے، اور اللہ رب العزت ہمیں دنیا آخرت کی نعمتوں سے نوازے۔ ان میں سب سے بڑی نعمت کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنی رضا والی زندگی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔